جو بندہ دکھاوا کرتا ہے اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دکھاوا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا سوشل میڈیا پر فوٹو لے کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غریب نہیں چاہے گا کہ اس کا فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پر اس کی غریبی کا مذاق اڑایا جائے۔ وہ مجبور ہے نا، تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیے۔ صرف تھوڑے سے لائک، تھوڑے سے کمنٹس کے لیے آپ کسی کی غریبی کو اس طرح منظر عام پر نہیں لا سکتے۔ سنو میرے بھائیوں، میرے حضور نے کہاں تک منع کیا دکھاوے کے لیے، سنیے۔ اس لیے کہ دکھاوے سے پہلی بات تو دوسرے کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص آئے اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرا چھوٹا سا بچہ تھا جو 3-4 دن سے گم ہو گیا، یا رسول اللہ مل نہیں رہا۔ تو میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس جانب چلے جاؤ، وہاں مل جائے گا۔ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے حضور نے اشارہ کر کے بتایا ادھر چلے جاؤ، تو وہ گئے۔ لیکن اس سے پہلے میرے حضور نے ایک ان کو تاکید کی، ایک وارننگ دی۔ میرے آقا نے فرمایا، جب تم اپنے بیٹے سے ملو نا تو اس کو گلے سے مت لگا لینا، اس کو سینے سے مت لگا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم بچہ وہاں پر ہو اور وہ تم کو پیار کرتے ہوئے دیکھ لے، باپ بیٹوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے دل کو چوٹ پہنچ جائے، اس کا دل دکھ جائے کہ کاش میرا بھی ابا ہوتا، میرے بھی پاپا ہوتے، میرے بھی والد ہوتے، تو وہ بھی مجھ سے اس طرح پیار کرتے جس طرح یہ کر رہا ہے۔ میرے آقا نے روکا نہیں، میرے آقا نے یہاں تک کہا کہ کوئی اپنی بیوی سے پیار نہ کرے کسی بیوہ کے سامنے۔ اور سنو، یہ جو جہیز باہر سجاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جہیز دیتے ہیں تو گھر کے باہر روڈوں پر سجاتے ہیں، سب لوگ دیکھ لیں، ذرا سنو کان کھول کر کے، نہ سجاؤ، نہ کرو دکھاوا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب بیٹی بھی پڑوس میں رہتی ہو اور وہ دیکھ لے آپ کا جہیز اور وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ کاش میرے بھی ابا ہوتے، میرے بھی والد ہوتے، میرا بھی بھائی ہوتا تو مجھ کو دیتا، جس طرح آج اس کا جہیز سجایا جا رہا ہے میرا بھی سجایا جاتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں۔ سنو، اگر آپ نے کسی کی آنکھ میں آنسو لانے کا سبب بن گئے تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ، دنیا کے فیصلے تو غلط ہو سکتے ہیں، بگڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ حق ہے۔ اگر آپ نے کسی غریب کا دل دکھایا ہے تو کعبے کے اندر بیٹھ جاؤ، کعبے کے اندر سجدوں میں چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی آپ نے دل شکنی کی ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، سمجھو حقوق العباد کو۔ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر والدین کا آتا ہے، ماں باپ کا آتا ہے۔ آج لوگ جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، جو بوڑھے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اماں تو بوڑھی ہو گئی، اب تجھ سے میں کیا بات کروں۔ ارے تو اپنا بچپن یاد کر لے، کم سے کم یہ بوڑھی تو ہے، یہ بول تو سکتی، تو بول بھی نہیں پاتا تھا نا۔ تیری ماں تو اس وقت بھی تجھ سے باتیں کرتی تھی، کہتی تھی میرے بیٹے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، خود سے سوال کرتی تھی، خود سے جواب دیتی تھی۔ کیا تو ماں کے اس احسان کو بھی بھول گیا وہ سردیوں کی سخت لمبی لمبی راتیں جب تیری ماں بستر پر ہوتی تھی تو بستر پر پیشاب کر دیتا تھا، تیری ماں اپنے سینے سے لگا کر تجھ کو سلا دیتی تھی، خود گیلے میں سو جاتی تھی۔ کیا تو اس احسان کو بھول گیا؟ بتائیے رہتا حقوق العباد پہلا نمبر ماں باپ کا ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا تو سوچو آپ کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی حج کر لو، کتنی زکاتیں ادا کر لو، کتنی بھی زکاتیں ادا کر لو، لیکن آپ اللہ کے مقبول بندے نہیں بن سکتے جب تک آپ نے کسی کا دل دکھایا اور اس سے معافی نہیں مانگی۔ آپ اس سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے جہیز مت سجانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب بیٹی کوئی اس کے دل کو چوٹ پہنچ جائے۔ میرے آقا نے دکھاوے سے منع فرمایا۔ آپ تو اگر جوتا لے کر کے آتے، کپڑے لے کر کے آتے تو آپ پھر پوچھتے ہو کتنے کا ہے، اگر وہ نہیں بتاتا پھر پوچھتے ہو کہ آئیڈیا لگاؤ، پھر وہ آئیڈیا لگاتے، پھر یہ کہہ دیتے ہو کہ تیری اوقات اتنی کی ہے۔ تم نے سوچا کہ اس بات سے اس غریب کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، کتنی اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ میرے بھائیوں، نہ ایسا کرو۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح کسی کو اگر مدد کرنا ہے تو کر دو۔